بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار کے نام سے شروع کرتے ہیں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے ساتھ خیر و عافیت کے معاملات فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اصحاب الرس کا واقعہ بیان کریں گے۔ اس قوم کی کیا حقیقت تھی، اس کا انجام کیا ہوا، کیا اصحاب الرس یا اصحاب المعتم ایک ہی ہیں، یہ سب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلومات والی ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیے اور ویڈیو کو سکپ بالکل بھی مت کیجیے گا۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دنیا میں اپنے گناہوں کی بدولت تباہ و برباد ہونے والی اقوام میں سے ایک قوم اصحاب رس ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الفرقان میں ارشاد فرمایا ہے، اور قوم عاد اور قوم سمود اور گاؤں والے اور ان کے درمیان بہت سی جماعتوں کو بھی ہلاک کر دیا گیا، اور سب کے سمجھنے کے لیے ہم نے مثال بیان کی، اور نہ ماننے پر سب کو بحث کر دیا گیا۔ اور سورہ کہف آیات نمبر 12 تا 14 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ان سے پہلے قوم النور، اصحاب الرس، عاد سمود، فرعون اور لوط کے بھائی اصحاب یکا اور قوم تبع نے جھٹلایا۔ ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر ثابت ہو گیا۔ آیات مذکورہ بالا پوری طرح دلالت کر رہی ہے کہ وہ قوم مکمل طور پر تباہ برباد کر دی گئی۔ اس سے مفسر ابن جریر رحمۃ اللہ کے نظریہ کا رد ہوتا ہے کہ اصحاب الرس اور اصحاب الدود ایک ہی ہیں، جن کا ذکر سورۃ الروز میں ہے، کیونکہ محمد بن حساب اور دیگر اہل علم کی ایک جماعت کے نزدیک اصحاب الخدود کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے، اور یہ بات بھی محفل نظر ہے۔ مفسر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ اصحاب الرس سمود کی بستیوں میں سے ایک بستی والے ہیں۔ حافظ ابن عساکر فرماتے ہیں کہ اصحاب الرس اپنے علاقے میں عباد تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک نبی کو مبعوث فرمایا، تو انہوں نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا اور ان کو قتل کر دیا۔ تو عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نو اور اس کی اولاد مقام احقام میں آباد ہو گئے۔ اللہ نے تمام اصحاب النس کو تباہ و برباد کر دیا۔ احقاف میں آنے والے لوگ یمن کی طرف آئے اور مختلف علاقوں میں پھیل گئے، اور جب رون بن سعد بن یاد بن ناس بن ارم بن سام بن نو دمشق میں آیا، اس نے یہاں جبرون نامی ایک شہر آباد کیا، اور یہی وہ ستونوں والا حرم ہے جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہوا ہے۔ دمشق میں پتھر کے اونچے ستونوں جیسے ستون دنیا میں کہیں نہیں ملتے۔ اللہ رب العزت نے ان کی طرف حود بن عبداللہ بن عباس بن خالد بن الخلود بنا کر نبی بھیجا، یعنی آپ کی یہ اولاد جو احقاف میں آباد تھی، تو انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اس مذکورہ والا تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب النس آپ کے زمانے سے کافی پہلے کے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یاسین اذربائیجان میں کنویں کا نام ہے۔ اسی طرح اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ یاسین ایک کنواں ہے جہاں انہوں نے اپنے نبی کو دفن کیا تھا۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اصحاب الرس مقام الفس میں آباد ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ سورۃ یاسین میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ فلج یمامہ کی بستیوں میں سے ایک بستی ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق اگر اصحاب الرس سے مراد وہی لوگ ہیں جن کا معیار سورہ یاسین میں ذکر ہوا ہے، جن کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا گیا تھا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ صرف ایک چنگاری تھی جس سے وہ سب تباہ ہو گئے، وہ اگر اصحاب الرس کے علاوہ ہیں، جیسا کہ ظاہر بھی ہے یہی ہے، تو وہ بھی تباہ و برباد کر دیے گئے۔ بہرحال ہر صورت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی مذکور بالا اس تفصیل کے منافر مخالف ہے۔ ابو بکر محمد بن حسن القاش رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ اصحاب الرس ایک کنواں تھا جو ان کے اوروں کی زمینوں کی سیرابی کے لیے کافی تھا۔ ان کا ایک بادشاہ تھا جو کہ بہت انصاف پسند انسان تھا اور اچھے کردار و سیرت کا حامل تھا۔
جب وہ فوت ہو گیا تو وہ لوگ اس پر بہت روئے اور بہت ہی غمگین ہوئے۔ چند دنوں کے بعد شیطان بادشاہ کی شکل میں ناگزار ہوا اور کہا کہ میں مرا نہیں تھا، میں تو وقتی طور پر تم سے غائب ہوا تھا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ تم کیا کرتے ہو۔ اس پر وہ بہت خوش ہوئے۔ پھر شیطان نے ان سے کہا کہ میرے اور اپنے درمیان ایک پردہ لٹکا دو، اور یہ بھی کہہ دیا کہ میں کبھی نہیں مروں گا۔ اکثر لوگوں نے اس کی بات کی تصدیق کر دی اور اس وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو گئے اور اس کی عبادت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک نبی بھیجا جس نے ان کو خبر دی کہ یہ پردے کے پیچھے تم سے شیطان مخاطب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کو اس کی عبادت سے روکا اور صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا جس کا کوئی شریک نہیں۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کے نبی حنظلہ بن صفوان علیہ السلام پر نیند کی حالت میں وحی کی جاتی تھی۔ انہوں نے ان پر حملہ کیا اور ان کو قتل کر کے کنویں میں پھینک دیا۔ اب اس کا پانی بہت نیچے چلا گیا اور وہ پیاسے ہو گئے اور ان کے درخت پھلوں سمیت خشک ہو گئے تھے۔ گھر ویران ہو گئے، وحشت چھا گئی اور جمعیت پوش پوش ہو گئی اور سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے، اور ان کے گھروں میں جنگلی جانوروں اور جنات کے ڈیرے ڈال دیے۔ ان میں سے جنوں اور بھوتوں کا شور شرابہ اور رانا رہ گیا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی آراء سے آگاہ کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔ اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے، اور اپنے گرد و نواح کے تمام دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔